بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت اہم خبر ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف صاحب نے اہم ترین پورٹ فولیوز، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ان کے پاس تھے، خواجہ آصف صاحب نے اہم ترین بیان دیا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی زبان پر بالآخر سچ آ ہی گیا ہے۔ وہ سچ جو ہم اس دور میں بھی جانتے تھے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے، لیکن مسلم لیگ کی حکومت، میاں نواز شریف اس سچ کو یا تو مانتے نہیں تھے یا اس سچ کا اعتراف نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاست کر رہے تھے، اور صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی ہی فوج کے خلاف بات کر رہے تھے۔ تو تب میاں نواز شریف کی حکومت کی جانب سے اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا، اور اب اعتراف کیا جا رہا ہے۔ حقائق تو نہیں بدلے لیکن تب اعتراف نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سٹوری ہے ڈان.com کی، اور جو میں دوسری چیز آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے سے بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اس سٹوری سے کنیکٹڈ ہے۔ ڈان.com نے سٹوری کی اور اس پر خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا، اور جواب دیتے انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات جو ہے میاں نواز شریف کی بات سے بالکل مختلف ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہتے ہوئے اس چیز کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس بات کو نہیں مانا تھا۔ خواجہ آصف صاحب مان رہے ہیں۔ ڈان.com نے کیا لکھا ہے؟ ڈان.com لکھتا ہے جو ملاقات ہے، اہم ترین ملاقات بھارتی سفارتکار کی دوحہ میں، قطر میں طالبان کے پولیٹیکل آفس بیئرر سے، اس ملاقات کے بارے میں ڈان.com لکھتا ہے انڈین انوائے کنویڈ ہز country's fears that anti-India militants could use Afghanistan's soil to mount attacks, the foreign ministry said۔ یہ بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے جو کہا گیا ہے اس کو ڈان کوٹ کر رہا ہے، انکوٹ کر رہا ہے۔ آگے لکھا ہے the Taliban representative assured the ambassador that these issues would be positively addressed, it added۔ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ طالبان کی جانب سے ایشورنس دی گئی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اب اس پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ صرف خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھارتیوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں، صرف خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھارت حقیقتاً افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے لکھا ہے۔ پھر انگلش میں خواجہ آصف صاحب نے مزید لکھا تاکہ یہ اور آگے کنوے ہو۔ انڈین consulates in Afghanistan were actually hideouts for terrorists operating in Pakistan۔ جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کے لیے محفوظ ٹھکانہ تھے بھارت کے قونصل خانے افغانستان میں۔ ٹیرر پلاننگ اینڈ فائنانسنگ واز ڈن بائی انڈین ڈپلومیٹک مشنز۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے۔ کیا حقیقت بدل گئی ہے؟ نہیں بدلی۔ کیا پاکستان کے اداروں نے ماضی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی؟ بتائی ہوگی، کیونکہ یہ بات میڈیا بھی کرتا تھا، یہ بات ادارے بھی کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے تو میاں نواز شریف نہیں کرتے تھے۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی، اہم ترین وزیر خواجہ آصف صاحب اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں اب، جبکہ میاں نواز شریف لندن میں صحافیوں سے ملاقات میں کہہ چکے کہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ اگلے برس یعنی 2022 میں، 2023 سے پہلے عام انتخابات ہو سکتے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے ایک بار پھر فوج مخالف تقریر کی ہے کراچی جلسے میں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی تقریر تھی میاں نواز شریف کی، اور ایک بار غلطی سے شاید چند جرنیلوں نکل گیا تھا جو تقریر پرومپٹر پہ ایڈٹ کرنے والے نے نہیں کی ہوگی، تو میاں صاحب نے پھر چند لوگوں کی تکرار کی، دوبارہ چند جرنیلوں نہیں کہا۔ جیسے باجوہ صاحب آپ مجرم ہیں میاں نواز شریف نے کہا تھا گوجرانوالہ میں، اب کی بار میاں صاحب نے یہ بات نہیں کی۔ میں بار بار بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا۔ اعتزاز احسن صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ نام لے دیں، میاں نواز شریف کے لیے کہا تھا یہ نام لے دیں، میں خیراتی ادارے کو چندہ دوں گا۔ غالباً 1 لاکھ روپے کی یا 5 لاکھ روپے کی بات ہو رہی تھی۔ اگر یہ کلبھوشن یادو کا نام بھی لیتے، یہ نام تک نہیں لیتے، اور میاں صاحب نے اس کے باوجود بھی نام نہیں لیا تھا۔ ادارے کہتے تھے، تجزیہ کار کہتے تھے، صحافی کہتے تھے، مخالفین کہتے تھے، دنیا کہتی تھی، میاں نواز شریف صاحب بھارت کا نام نہیں لیتے تھے، تو حقیقت تو نہیں بدلی۔ اب خواجہ آصف صاحب نے نام لے دیا اور کہا ہے بھارت دہشت گردی کرتا ہے پاکستان میں۔ وہاں تو نریندر مودی بن بلائے شادیوں میں آتے تھے۔
یہاں سے جو ہے وہ آم کا تحفہ، وہاں سے ساڑی کا تحفہ، یہ سب کچھ ہوتا تھا. وہاں سے سجن جنرل آتے تھے. یہاں پر پاکستان میں صرف لاہور نہیں، جگہ جگہ گھومتے تھے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے کی بات ہے. میاں صاحب تو ابھی کل تک مل رہے تھے حمداللہ محب کو، جس نے پاکستان کو چکلا کہا تھا، گالی دی تھی پاکستان کے بارے میں، اس سے مل رہے تھے میاں صاحب. اب میاں صاحب کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو میاں صاحب گڈ کاپ کھیلنا چاہتے ہیں. اسی لیے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تمام جماعتوں کو خدمت کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ سیاست مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اس کا میں آخر میں ریپ اپ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز دیکھنی ہوگی. بھارت کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ 4 چیزیں بتاتی ہے اس ملاقات کے حوالے سے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آج بھارت کے ایمبیسڈر قطر میں دیپک متل صاحب، انہوں نے ملاقات کی محمد عباس ستانکزئی سے. یہ ہیڈ ہیں طالبان کے پولیٹیکل آفس کے دوحہ میں. اور میٹنگ جو ہے، انہوں نے جملہ کیا لکھا، the meeting took place at the Indian Embassy، بھارتی سفارت خانے میں ہوئی، on the request of Taliban side. بھارت کی وزارت خارجہ کہہ رہی طالبان نے کہا تھا ملاقات کر لو، اور ملاقات بھارت کے سفارت خانے میں. ابھی اس میں غلط کیا یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسکشن میں فوکس تھا سیفٹی پر، سیکیورٹی پر، ارلی ریٹرن آف انڈین نیشنلز اسٹرینڈڈ ان افغانستان، اس پر تھا. the level of Afghan nationals, especially minorities who wish to visit India also came up. بھارت جو بھارت جانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. Ambassador Mittal raised India's concern. انہوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو بھارت پر حملوں کے حوالے سے. یہ بھارت کا میڈیا بھی پاگل ہے، بھارت کے حکام بھی پاگل ہوئے ہیں. آج کل مسلسل بھارت کا میڈیا غلط ویڈیوز چلا کر، شام کی ویڈیوز چلا کر، مختلف ملکوں کی ویڈیوز چلا کر بتا رہا ہے کہ یہ پنشیر میں ہونے والی لڑائی ہے. یہ بھارت کے اپنے صحافی بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، اور ایسی ویڈیوز چلا کر بھارتی اینکرز اس وقت باولے ہو چکے ہیں. انہیں یقیناً اس وقت اپنے منہ پر کسی ڈائپر کی ضرورت ہے. وہ مسلسل لگے ہوئے طالبانی آتنکی، طالبانی آتنکی. اب ملاقات کی ہے جا کر طالبان سے، ایک آتنکی، طالبانی آتنکی، وہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آخر میں چوتھی بات کہ طالبان ریپرزینٹیٹو assured the ambassador that these issues would be positively addressed. یہی ڈان نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا. اور اس پر غلط کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. رائٹرز نے کہا ہے کہ ملاقات ہوئی طالبان کے آفس میں. یہ رائٹرز بتا رہا ہے. جو انڈیا خود کہہ رہا ہے وہ الگ ہے. رائٹرز بتاتا ہے کہ ملاقات ہوئی طالبان کے آفس میں. اور رائٹرز جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ستانکزئی صاحب ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے 1980 میں افغان فوج کے ایک اہلکار کی حیثیت سے 1980 میں انڈیا کی فوجی اکیڈمی میں تربیت حاصل کر چکے ہیں. گزشتہ مہینے انڈیا سے رابطہ کر کے کابل میں انڈیا کے سفارت خانے کو بند نہ کرنے کی انہوں نے درخواست کی تھی. یہ مختلف ملکوں سے طالبان نے درخواست کی کہ اپنے سفارت خانے کھلے رہنے دیجیے، ہم ایک بالکل مختلف حکومت آپ کے لیے چلائیں گے، چلا کر دکھائیں گے. تو طالبان نے یہ بات کی تھی. اب اس وقت یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو گڈ کاپ کھیل رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھارت تو دہشت گردی کر رہا تھا پاکستان میں، وہ باتیں جو ہمارے ادارے کر رہے تھے اب کر رہی ہے مسلم لیگ نون. کیونکہ مسلم لیگ نون کو ایک گانا یاد آ رہا ہے، الفت کی نئی منزل کو چلا کوئی ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے